درخواست نہیں کرتا. لیکن اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ درخواست کیا کر رہا ہے. اس درخواست کے لیے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 11. میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے اور میں تیرے پاس آتا ہوں. اے قدوس باپ اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح. پھر درخواست کیا اس نے کی ہے کہ ان کی حفاظت کر. یعنی جو وہ درخواست پہلے کر رہا ہے اس درخواست کا متن کیا ہے کہ ان کی حفاظت کر, ان لوگوں کی حفاظت کر, جو لوگ تو نے مجھے دیے ہیں ان کی حفاظت کر. اب پھر اس میں ایک سوال ہے کہ کس سے حفاظت کرے. ان کی حفاظت کر کس سے حفاظت کرنی. وہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 15 آیت میں دیکھیں. میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ وہ یہ نہیں حفاظت کرتا کہ میرے لوگ جڑے نے خداوند نے کو دنیا جو باہر کٹ کے تے اپنے کو لے جاؤ تے آسمان. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جی رہن گے لیکن ان کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ شریر سے. اور وہ شریر کون ہے؟ ابلیس. شریر کون ہے؟ ابلیس. اور اس ابلیس سے حفاظت کرنے کے لیے وہ خدا باپ سے ہماری درخواست کر رہا ہے کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. اب آپ کو اگر پتا ہو تو مطلب یہی سے ایک بات آتی ہے کہ مسیح نے کیوں, اس نے اور کیوں نہیں کچھ کہہ دیا کہ اے خداوند انہوں کو 5 ہاتھ دے دے, انہوں کو 2 بنگلے دے دے, انہوں کو 5 گڈیاں دے دے, انہوں سارا یا انہوں کو میری ساری قوم کو میرے اپنے لوگوں کو خوشحال کر دے, امیر کر دے. کیوں نہیں اس نے اس بات کی سفارش کر دی, درخواست کی؟ اس لیے کہ دنیا میں خدا کے برابر اگر طاقت ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس. خدا کے برابر جو طاقت ہے وہ صرف ابلیس کے پاس ہے. لیکن ایک چیز نہیں ہے ابلیس کے پاس جس کی وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں, اور وہ کیا چیز ہے؟ پاکیزگی. پاکیزگی ابلیس کے پاس نہیں ہے. پاکیزگی صرف خدا کے پاس ہے. خدا پاک ہے, خدا پاک ہے. تو ابلیس جو ہے وہ خدا جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے پاس پوری خدا کی طرح طاقت ہے, لیکن صرف اس کے پاس پاکیزگی ابلیس کی. اب آپ کہیں گے پتہ نہیں بھائی روبن لورو آئے نے نویں کو گل سناتی ہے جی کہ یہ خدا جی کی طاقت جی ابلیس کو ہے. اسی تو کہنے ہیں خدا ہی طاقتور ہے, ابلیس کو تو طاقتور ہو گئے. تو اب اس میں دیکھیں گے کہ متی 4 باب 8 سے 10 آیت میں, مطلب میری گل نہ منتے جانا کہ وہ جی پتہ نہیں لاہوروں آئے تھے یہ گل ہر گل سچی دس ہے. نہیں, کلام کی بات ماننی ہے کہ متی 4 باب 8 سے 10 آیت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ خدا جتنی طاقت رکھتا ہے. وہاں لکھا ہے پھر ابلیس اسے یعنی مسیح کو ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں. یہاں دنیا کا کسی آدمی کا ذکر نہیں ہے کہ دنیا کے کسی آدمی کے پاس سب سلطنتیں ہیں. وہ سلطنتیں کس کے پاس ہیں؟ ابلیس کے پاس. تو وہ ابلیس جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے یہ سب جو ہے نا شان و شوکت تجھے دے دوں گا تو تو مجھے جھک کر سجدہ کر. تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو,
کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. ہلیلویا. کہ ابلیس جو ہے وہ اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود وہ سجدے کے قابل نہیں ہے, سجدے کے لائق نہیں ہے. سجدے کے لائق کون ہے؟ صرف خدا, صرف ہمارا خدا, وہ سجدے کے لائق. اور اسی لیے مسیح نے باپ سے یہ درخواست کی کہ اے باپ ان میرے لوگوں کی ابلیس سے حفاظت کر, کہ ایسا نہ ہو کہ ابلیس جو ہے وہ انہیں مارے, ابلیس جو ہے وہ انہیں اپنے کنجے میں لے لے. تو اس لیے وہ ابلیس سے حفاظت کی ہمارے لیے درخواست کرتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں صرف یہی لگتا ہے کہ جو لوگ اس وقت تھے مسیح کے زمانے میں موجود, مسیح نے ان کے لیے یہی درخواست کی صرف کہ اے باپ ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی حفاظت کر. تو پھر ہم کہاں سے آگے, ہمارا تو پھر کوئی ذمہ نہیں ہے, ہماری تو حفاظت کوئی نہیں. یہی لکھا ہے نا کہ اے باپ, یہ 9 آیت میں, کہ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا. ہم تو مسیح کے زمانے میں تھے ہی نہیں, وہ تو وہی لوگ تھے مسیح کے زمانے میں جو اس کے ساتھ تھے. مسیح نے ہمارے لیے بھی وہی درخواست کی. کے لیے ہم دیکھیں گے 20 آیت, اسی باب کی 20 آیت. میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان, ورنہ ہم نے تو کسی کھاتے میں نہیں آنا تھا. ہمیں تو کسی نے دنیا والوں نے کہا ہے تھی کہڑے چکر سے مسیح نو مانتے پہ ہو, تھوڑا تعلق ہی کوئی نہیں مسیح کے نال. لیکن اس نے اپنا تعلق ہمارے ساتھ بنایا. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو اس نے ہمیں چن لیا, اس نے ہمارے لیے اسی وقت دعا کر دی, اس نے ہمارے لیے اسی وقت درخواست کر دی کہ اے باپ جو ان کے کلام کے وسیلہ سے تیرے پاس آئیں گے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, میں ان کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں. اور جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کے لیے بھی اس نے اسی وقت دعا کر دی, کیونکہ وہ ہمارے کلام کے وسیلہ سے جب وہ بچیں گے تو وہ اسی گروپ میں شامل ہو جائیں گے جس گروپ میں تمام لوگ شامل ہیں جو اس وقت سے چلے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس نے اس گروپ میں شامل ہونے والوں کے لیے ایک شرط رکھی ہے ضرور. ایسے نہیں اس نے سب کو نہیں شامل کر لیا کہ جن نے اقبال مسیح تے اسلم مسیح تے فلانا مسیح جنہیں نے سارے میرے گروپ چ شامل نہیں, کیونکہ انہوں کے نام مسیح لگتا ہے. یہی ہے نا, ہم سب کہتے ہیں اے جناب عام صحیح کہتے ہیں جی اے صحیح ہے جی, کی نا جی اقبال مسیح ہے جی, اے فلانے کا رمضان مسیح ہے جی, اے فلانا جناب اسلم مسیح ہے جی, اے جناب صحیح ہے. کسی اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے جس نے نام کی خاطر مسیح رکھا ہوا ہے.